لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. عرض ہوا کہ مومنین کے درمیان جو تعلقات اور ریلیشنز ہیں، اگر وہ تعلقات کمزور ہوں گے، ویک ہوں گے، بریک اگر ہوں گے، تو الٹیمیٹلی خود امام کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کمزور ہوں گے. اور شیطان کا اصل ٹارگٹ اور ہدف یہی ہے کہ ہمارے تعلقات اپنے امام کے ساتھ کمزور ہوں. یہی ٹارگٹ ہے. دیکھیں، شیطان انبیاء اور رسولوں اور ائمہ معصومین کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، ان کے اندر نفوذ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ معصوم ہیں، اور معصوم کے اوپر شیطان اپنا تسلط نہیں جما سکتا. لہٰذا جو ذمہ داری ایک نبی نے انجام دینی ہے، جو ذمہ داری ایک رسول نے انجام دینی ہے، جو ذمہ داری ایک امام نے انجام دینی ہے، اس ذمہ داری کو ڈیلے کرنے کے لیے شیطان نبیوں کے جو فالوورس ہیں، اماموں کے جو فالوورس ہیں، ان کے اندر نفوذ کرتا ہے. یعنی فالوورس کے اندر نفوذ کر کے ہدف اصلی کیا ہے کہ جس کام کے لیے انبیاء اور رسول اور امام آئے ہیں وہ کام نہ ہو سکے. آپ دیکھیں، غدیر کے اندر رسول اکرم نے بشریت کی ہدایت کے لیے ایک سسٹم اور نظام دے دیا، نظام امامت کی شکل میں. فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب کیونکہ شیطان تو اب رسول خدا کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا. رسول خدا تو خاتم الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، عصمت کبریٰ پر فائز ہیں. دوسروں کے ذریعے متبادل سسٹم لانچ کرایا، دوسروں کے ذریعے. اور اس سسٹم کے لانچ ہونے کی وجہ سے مولا علی کی جو ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری مولا علی انجام نہ دے سکے، اور 25 سال تک مولا امیر کو گوشہ نشین رہنا پڑا. 25 سال تک. اور 25 سال کے بعد جب مولا امیر ظاہری خلافت کے اوپر آ گئے تو ایک موقع مولا امیر کو مل گیا.
ایک موقع کہ امت کو دوبارہ ٹریک پر لے کر آئیں، اور وہ الہی فریضہ کہ اس پوری کائنات کے اوپر نظام عدل کو قائم کرنا ہے، کلمہ حق کا غلبہ ہے، جس کے لیے آئے ہیں انبیاء، رسول اور امام۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے 25 سال کے بعد مولا امیر کو ایک موقع فراہم ہوا، اور جنگ صفین کے اندر مالک اشتر خیمے کے قریب پہنچے ہوئے تھے، ایک قدم کے فاصلے پر تھے، اور مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار تھی جو فضا میں لہرا رہی تھی، ایک وار کی دیر تھی اور ایک قدم کے فاصلے پر۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے خود مولا امیر کے لشکر کے اندر نفوذ کیا۔ وہیں پر صفین کے اندر ایک فرقہ وجود میں آ گیا خوارج کے نام سے۔ یہ خوارج مولا علی کے لشکر کے اندر تھے۔ دیکھو کس طرح سے شیطان ان ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے۔ وہ خوارج نے دیکھ لیا کہ نیزوں کے اوپر قرآن، اور کہنے لگے ہم تو قرآن سے نہیں لڑیں گے، علی یہ کیا کر رہے ہو، ہمیں قرآن سے لڑنے کے لیے اکسا رہے ہو۔ مولا علی فرمانے لگے یہ دھوکہ ہے، یہ جو نیزوں کے اوپر قرآن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ دھوکہ ہے، قرآن ناطق میں ہوں۔ کہنے لگے علی کفر بول رہے ہو، کفر بول رہے ہو۔ امام کے لشکر کے اندر سے ایک فرقہ خوارج کے نام سے وجود میں آ گئی، تلواریں نیام سے نکالی، کہا کہ مالک اشتر کو واپس بلاؤ، ورنہ ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، اور یہ تلواریں ہوں گی۔ مولا امیر نے میسج بھیجا مالک اشتر کو کہ تلوار نیام میں رکھو، واپس آ جاؤ۔ دیکھیں ایک قدم کے فاصلے پر تھا مالک اشتر، ایک قدم کے فاصلے پر، ایک وار، صرف ایک وار، لیکن حالات ایسے بنا دیے شیطان نے کہ مولا امیر کو کہنا پڑا کہ مالک تلوار نیام میں ڈال دو، واپس آ جاؤ۔ اور مالک اشتر بھی کیونکہ غلام علی تھے، فضا میں تلوار لہرا رہی تھی، یہ نہیں کہا کہ ایک قدم کے فاصلے پر ہوں، اسے مار کے واپس جاؤں گا۔ جب مولا امیر نے حکم دیا نا واپس آ جاؤ، وہیں پر رک گئے، واپس آ گئے۔ یا علی۔ اسی طرح آپ دیکھیں پھر مولا حسن کو موقع ملا، مولا حسن نے بھی کوشش کی، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ راتوں رات امام حسن کے لشکر کا جو سپاہ سالار تھا وہ 8000 فوجیوں کے ساتھ دوسرے کیمپ میں چلا گیا۔ تو جو پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر فالوورز اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کو فالو اگر نہیں کرے گی تو وہ امت ہو، وہ قوم ہو، وہ کوئی کمیونٹی ہو، وہ تباہ ہو برباد ہو کے رہ جائے گی۔ اور شیطان یہی کوشش کرے گا، ہمیشہ یہی کوشش کرے گا کہ فالوورز کے اندر نفوذ کریں اور لیڈرشپ کے ساتھ فاصلے ایجاد کریں، اور جو لیڈرشپ کے ساتھ فاصلے ایجاد ہوں گے الٹیمیٹلی شیطان کا جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا عملی ہو جائے گا۔ یہ ایک پرنسپل ہے، یہ ایک پرنسپل اصول ہے ہر کسی کے لیے۔ جہاں کہیں بھی کوئی کمیونٹی ہو، فرض کریں آپ کی کمیونٹی ہے، جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں ماشاءاللہ سے میں چیزیں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو گئی، یہ جو خوجہ کمیونٹی ہے بڑی منظم ویل آرگنائز کمیونٹی ہے۔ اگر آپ کی کمیونٹی بھی آپ کی جو لیڈرشپ ہے اسے فالو نہیں کرے گی تو یہ کمیونٹی بھی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ بہت ضروری ہے فالو کرنا۔ ہاں اوپینینز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں، آپ اپنی دلیل دے سکتے ہیں، لیکن جب لیڈرشپ ایک ڈیسیجن لیتی ہے تو سب کو فالو کرنا چاہیے، اگرچہ آپ کی رائے ڈیفرنٹ کیوں نہ ہو، فالو کرنا چاہیے۔ اسی طرح قومیں ترقی کرتی ہے، اسی طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔
لیکن اگر لیڈرشپ ایک ڈیسیجن لے، فالوورز کوئی اور ڈیسیجن لیں، کسی اور چیز کو فالو کریں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پھر شیطان ان ہو جاتا ہے اور اپنا ایجنڈا پورا کرتا ہے. پھر اس طرح سے مومنین کے درمیان تفرقہ ایجاد ہوتا ہے، گیپس ایجاد ہوتے ہیں، فاصلے ایجاد ہوتے ہیں، اور ایک کمیونٹی منظم طریقے سے جو کام کرنا چاہتی ہے وہ کام پھر نہیں کر پاتی، مشکلات کھڑی ہو جاتی. تو یہ اکثر پرنسپل ہے. دیکھیں کل میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ شیطان دو قسم کے کام کرے گا مومنین کے اندر. قرآن کی آیتیں بھی میں نے کل پڑھی. ایک کام کینہ ایجاد کرے گا اور دوسرا کام دشمنی اور بغض ایجاد کرے گا مومنین کے درمیان، جس کی وجہ سے مومنین کے درمیان فاصلے آئیں گے، مومنین آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کا ہمدرد بننے کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور نتیجتاً وہی شیطانی ایجنڈا پھر پورا ہو جائے، عملی ہو جائے گا. تو یہ کینہ اور یہ بغض اور یہ عداوت جو شیطان مومنین کے دلوں کے اندر ایجاد کرتا ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو. اگر یہ کینہ اور حسد اور بغض اور عداوت کسی مومن کے دل کے اندر شیطان ڈال دے اور پھر فوراً مومن اصلاح نہ کرے، تو پھر یہ چیزیں انسان کے وجود کے اندر بیج بوتی ہیں. جب بیج بوتی ہیں تو پھر اس کی جڑیں پھیلتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، جڑیں پھیل جاتی انسان کے وجود کے اندر، اندر سے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور پھر یہ چیزیں اس وقت سر اٹھاتی ہیں جب کوئی امتحان اور آزمائش کا وقت ہوتا ہے. جب تک آپ سے کوئی آزمائش اور امتحان نہ لیا جائے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا میرے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. شیطان اپنا کام کر چکا ہے، وہ ماہر ہے اپنے کام کے اندر، اس نے بیج بوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اب اس بیج جڑوں کی شکل میں چینج ہو گئے ہیں، یہ بیج اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیا ہے. انسان کو پتہ کب چلے گا؟ پتہ اس وقت چلے گا جب کوئی امتحان کا وقت ہوگا، اس وقت یہ چیزیں سر اٹھائیں گی، یہ چیزیں سر اٹھائیں گی. خدا نہ کرے سر اٹھائیں اور پھر یہ چیزیں طوفان کی شکل اختیار کریں. اللہ اکبر. جب طوفانی ہو جاتی ہیں، سرکش ہو جاتی ہیں، پھر اس کے سامنے آپ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. پھر وہ انسان ایسی تباہیاں مچائے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. چاہے وہ کسی امت کے اندر ہو، اس امت کو تباہ کر کے رکھ دے گا. کوئی کمیونٹی اگر ہو، اس کمیونٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اگر اندر موجود جو آلودگیاں ہیں وہ آلودگیاں سر اٹھائیں، سرکش ہو جائیں اور طوفانی ہو جائیں. میں آپ کو ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں. عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ ہے، غالباً چوتھا یا پانچواں خلیفہ ہے امام سجاد کے زمانے. جب یہ خلیفہ نہیں بنا تھا تو اس کے بارے میں شہرت اس کی یہ تھی کہ یہ بہت بڑا عابد بندہ ہے، زاہد بندہ ہے، فقیہ بندہ ہے. یہ مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا یہ عبد الملک بن مروان. ہمیشہ اگر کسی ڈھونڈنا ہو تو کہتے تھے کہ جاؤ مسجد میں جا کے ڈھونڈو، وہ مسجد سے ملے گا. وہ مسجد کے اندر یہ ہمیشہ یا نماز میں ہوتا تھا یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا. حمامۃ الکبوتر کے نام سے، حمامۃ المسجد کے نام سے مشہور تھا. مسجد کا کبوتر، لوگ اسے مسجد کا کبوتر کہتے تھے. صبح شام مسجد میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، تو کبھی قرآن کی تلاوت کرتے، قاری قرآن. شہرت اس کی ایسی تھی عبد الملک مروان کی. ایک دن اس کا باپ مرتا ہے، مروان حکم.
جب مرتا ہے تو لوگ آتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں، تو اس وقت یہ مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کو کہا گیا کہ آپ کا باپ مر گیا ہے اور آپ خلیفہ بن گئے ہو، تو کہتے ہیں خوش ہو گیا یہ۔ اللہ، باپ کے مرنے کی خبر اسے دی گئی ہے، بندہ خوش ہو گیا۔ قرآن سے مخاطب ہو کر اس نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، قرآن سے مخاطب ہو کے ھذا فراق بینی و بینک، آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، 20 سال اس نے حکومت کی، یہ خلیفہ رہا، خلفاء کے اندر سفاک ترین خلیفہ یہی عبد الملک مروان، سفاک ترین۔ اسی کے کارندوں میں سے ایک کارندہ حجاج بن یوسف ہے کہ جس کا اشتہا نہیں کھلتا تھا جب تک کسی مومن کو قتل نہ کرے، یہ ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک اس کی نظروں کے سامنے ایک مومن ذبح نہ ہو اور وہ مومن ہاتھ پیر نہ مارے۔ دیکھیں، اسے کسی امتحان میں نہیں ڈالا گیا تھا، اس سے کوئی موقع پیش نہیں آیا تھا، تو اس کے وجود کے اندر جو آلودگیاں تھیں، ان آلودگیوں کا اس کو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ نمازیں پڑھ رہا تھا، سجدے میں رہتا تھا، رکوع میں رہتا تھا، یہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا تھا، لیکن جیسے اسے موقع ملا، وہ جو آلودگیاں تھی وجود کے اندر، ان آلودگیوں نے سر اٹھایا، سرکش ہو گئی، طوفانی ہو گئی، اور سفاک ترین انسانوں میں اس کا شمار، سفاک ترین انسانوں میں۔ خود کہتا ہے کہ ابھی اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہوں کہ کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو خوشی نہیں ہوتی، کوئی برا کام کرتا ہوں تو ذرہ برابر پشیمانی نہیں ہوتی۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم ایک طرف تو نماز پڑھتے ہو، دوسری طرف شراب بھی پیتے ہو، تو کہنے لگا اب شراب پینے میں مزہ نہیں ہے، اب خون پینے میں مزہ آتا ہے، خون پینے میں مزہ آتا ہے۔ خدا نہ کرے مومنین خدا نہ کرے، یہ جو شیطان ہمارے دلوں کے اندر کینہ ایجاد کرتا ہے، یہ دشمنی اور بغض ایجاد کرتا ہے، یہ کسی دن سر اٹھائیں، سرکش ہو جائیں، طوفانی ہو جائیں۔ آپ بہت سارے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، مومن کا قتل کرتا ہے کچھ پیسوں کے لیے۔ میں نے خود دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جائیداد کے مسئلے میں، کاروبار کے مسئلے میں، کچھ پیسوں قتل ہوئے۔ یہ آلودگیاں سر اٹھاتی ہیں، سرکش جب ہو جاتی ہیں، پھر کوئی چیز اس کے ہاتھ پیر نہیں باندھ سکتی، یہ پھر بیڑیا بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، پھر یہ سوسائٹیز کو تباہ کرتا ہے۔ یہ ایجنڈا ہے شیطان کا کہ مومنین کے دلوں کے اندر کینہ ایجاد کریں، دشمنی ایجاد کریں، بغض ایجاد کریں، اس کی جڑیں اس کے وجود کے اندر پھیلائیں، اندر سے اسے کھوکھلا کریں، اور جب کبھی کوئی امتحان کا وقت آئے گا تو اس وقت یہ ساری سر اٹھائیں، سرکش ہو جائیں اور طوفانی ہو جائیں۔ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان تعلقات تب بہتر ہوں گے جب ہم شیطان کے اس ایجنڈے کو ناکام بنائیں۔ ذرا سا سوء ظن، اسی پہ ہم اپنے تعلقات کاٹ دیتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آ گیا کسی بھی مومن کے بارے میں، تو سب سے پہلے ہزاروں دلیلیں خود بناؤ کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کا بیہیویئر میرے ساتھ ایسا تھا، ہو سکتا ہے اس کی یہ وجہ ہو سکتا ہے اس کی یہ وجہ ہو۔ جتنی ممکنہ دلیلیں آپ بنا سکتے ہو بناؤ، اس کے کام کی توجیہ کرنے کی کوشش کرو۔
پھر بھی اگر مطمئن نہیں ہو گئے، معصوم فرماتے ہیں، پھر بھی اگر مطمئن نہیں ہو گئے تو اپنے اوپر ملامت کرو، اتنی دلیلیں پیش کرنے کے بعد بھی تو مطمئن نہیں ہوتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنے کام میں کامیاب ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ ایک استاد ہمارے کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کے وجود کے اندر ایک فرعون رہتا ہے، لیکن مصر چھوٹا ہے۔ فرعون ہر انسان کے وجود کے اندر رہتا ہے، کسی کا مصر، اس فرعون کا مصر وہ ایجپٹ تھا، وہ ملک تھا پورا، بعض کا مصر اس کا گھر ہے، اس گھر کے اندر فرعونیت پھیلاتا ہے، بعض کا مصر اس کا آفس ہے، بعض کا مصر کچھ اور ہے۔ ہر انسان کے وجود کے اندر ایک فرعون ہے، لیکن مصر فرق کرتا ہے، مصر فرق کرتا ہے۔ لہذا یہ آلودگیاں اگر ہمارے پاس ہوں گی، الٹیمیٹلی مومنین کے درمیان رابطے کمزور ہوں گے، اور مومنین کے درمیان اگر رابطے کمزور ہو گئے تو الٹیمیٹلی امام کے ساتھ رابطہ ہمارا کمزور ہو جائے گا، پھر امام تنہا ہو جائے گا۔ اور شیطان کی کوشش یہی ہے کہ وہ امام کو تنہا، شیطان کو مسئلہ الہی لیڈرشپ سے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اسی لیے اس نے، حضرت موسیٰ کی ملاقات ہو گئی شیطان کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ نے شیطان سے کہا توبہ کر لو۔ شیطان نے کہا کہ پھر آپ وسیلہ بن جائیں، اپنے خدا سے جا کے کہیں میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہا کہ شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی توبہ قبول کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک شرط پر توبہ قبول کروں گا، وہ شرط یہ ہے کہ جائیں آدم کی قبر کو سجدہ کرے، آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کرے۔ حضرت موسیٰ واپس آگئے، شیطان کو پیغام پہنچایا، شیطان نے جواب دیا میں نے خود آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو کیا اب جا کے اس کی قبر کو سجدہ کروں گا؟ شیطان کو پرابلم ہے ہی الہی لیڈرشپ سے، مسئلہ اس سے، لہذا الہی لیڈرشپ کے اوپر تو نفوذ نہیں کر سکتا، تسلط نہیں جما سکتا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ جس کے فالوورز ہیں ان کو الگ کرنے کی کوشش کرے، ان کے اندر نفوذ کرنے کی کوشش کرے گا، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک آلودگی کافی ہے، ایک آلودگی۔ دیکھیں گاڑی نے جب چلنا ہوتا ہے تو اس کے سارے جو پارٹس ہیں اس کا صحیح ہونا ضروری ہے نا، چلنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے گاڑی کو۔ لیکن گاڑی کو اگر زمین گیر ہونا ہو، نہ چلنا ہو، تو اس کا ایک پارٹ خراب ہو جائے پھر وہ گاڑی نہیں چل سکے گی۔ اگر ایک آلودگی ہمارے اندر ہوں اور خدا نہ کرے وہ آلودگی سرکش ہو جائے، طوفانی ہو جائے، یہی ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں سوال آ گیا ہوگا کہ مولانا اگر اس طرح ہے تو پھر تو مسئلہ بہت خطرناک ہے، کون معصوم ہے؟ معصومین تو کچھ لوگ ہیں، اس کے علاوہ تو باقی سارے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ دیکھیں یہاں سے ذرا غور سے سنیں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت مشکل ہے، لیکن اگر تین چیزیں ہمارے اندر ہوں، تین چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ تین چیزیں۔ پہلی چیز یہ کہ انسان گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد پشیمان نہ ہو، توبہ نہ کرے، یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے۔ کہ گناہ کریں پشیمان نہ ہو، توبہ نہ کرے، بلکہ فخر کرے گناہ کے اوپر، یہ بہت خطرناک، ڈینجرس ہے۔ ایسا آدمی نہیں بچ سکتا۔ یہ امام کے مقابلے میں آئے گا، کسی وقت امام کے مقابلے میں آئے گا۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے
کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً پشیمان ہو جاتا ہے. اگر غلطی ہم سے ہوتی ہے، ہم کوئی معصوم نہیں ہے، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد اگر ہم پشیمان ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نور ولایت ہمارے اندر موجود ہے، ہماری اصلاح ممکن ہے، ہم کسی بھی اسٹیج میں جا کے چینج ہو سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے، وہ نور ولایت کی وجہ سے. کوئی آ گیا مولا امیر کے پاس، آ کے کہا کہ مولا مومن گناہ کر سکتا ہے. اب یہ سوال کرنے والا لگتا ہے کوئی بڑی کلاس کا مومن ہے، کوئی سلمان جیسا ہوگا، بوذر جیسا ہوگا، مقداد جیسا ہوگا، جو یہ سوال کر رہا ہے کہ مومن گناہ کر سکتا ہے. مولا امیر نے جواب دیا کہ مومن گناہ کر سکتا ہے. پھر سوال کیا، اگر ایک مومن گناہ کرے تو کیا اس کے اوپر تبرہ کر سکتے ہیں، اس سے اظہار براعت کر سکتے ہیں، اس سے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں، آپ اس سے اظہار براعت نہیں کر سکتے، آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات ولائی ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کا کام خراب ہے، اس کا جو کام ہے اس کام سے اظہار برات کرو، لیکن خود مومن سے اظہار برات نہ کرو. اس کے کام سے نفرت ضرور کرو، لیکن خود مومن سے نفرت نہ کرو، مومن سے نفرت نہ کرو. پھر اس نے سوال کیا کہ مولا ایک مومن گناہ کرتا ہے تو کیا ہم اسے فاسق کہہ سکتے ہیں؟ مولا امیر نے جواب دیا فاسق العمل اما طیب الروح. عمل اس کا فاسق ہے لیکن روح اس کی طیب ہے. کیوں روح اس کی طیب ہے؟ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، کیونکہ شیعہ طینت اہل البیت سے خلق ہوئے، طینت اہل البیت سے. ذات شیعہ کی مومن کی پاک ہے. مومن اس ہیرے کی طرح ہے جو کسی کیچڑ میں گرا ہو. اب کیچڑ میں گرنے سے وہ ہیرے کی ذات تو تبدیل نہیں ہوتی نا، وہ ہیرا ہیرا ہے. آپ اس کو کیچڑ سے نکال لیں گے، دھو لیں گے تو وہ ہیرا اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا. مومن ہیرے کی طرح ہے کیونکہ مومن کی ذات طینت اہل البیت سے خلق ہوئی ہے. لہٰذا مومن اگر گناہ کرتا ہے تو اس کیچڑ کی طرح ہے جو اس ہیرے کے اوپر لگا ہے. ایک آنسو بہائے مجلس حسین میں آ کے وہ کیچڑ دھل جائے گا. ایک آنسو کافی ہے. بعض لوگ جن کو توفیق نہیں ہوتی اس آلودگی کو صاف کرنے کے لیے، پھر اسے دھویا جاتا ہے جان کنی کے وقت. اس کی جان کنی سخت ہوتی ہے، اس طرح سے اس کیچڑ کو صاف کیا جاتا ہے، یا فشار قبر کے ذریعے اس طرح سے اس آلودگی کو صاف کیا جائے گا. لیکن جن کو توفیق ہوتی ہے وہ مجلس حسین میں آئیں، ایک آنسو بہائیں، رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک آنسو بہائے، اس آلودگی کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے. تو یہ ایک چیز، انسان گناہ کرے فوراً پشیمان ہو جائے، اس کا مطلب ہے اسے نجات مل سکتی. لیکن اگر گناہ کریں پشیمان نہ ہو، توبہ نہ کریں بلکہ گناہ کے اوپر فخر کریں، ایسا انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کہ انسان کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، حلال لقمہ اگر کھاتا ہو اس کے اندر تبدیلی آ سکتی. لقمہ حلال ہونا چاہیے. لقمہ اگر حرام ہو تو حرام لقمہ اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، پھر لوگوں کی نصیحتیں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. امام حسین سے بڑھ کر صاحب نفس کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ روز عاشورہ آیا، اشقیاء سے مخاطب ہو کر انہیں نصیحت کی مولا امام حسین نے، وہاں سے ہنسنے لگے، قہقہے لگانے لگے. واپس آ گئے خیمے میں،
بی بی زینب نے پوچھا بھیا ان کو کیا ہو گئی ہے، آپ نصیحت کر رہے ہیں، ادھر سے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. مولا نے ایک جملہ کہا ملئت بطونہم من الحرام، ان کے شکم حرام سے پر ہو گئے. اگر حرام لقمہ ہمارے وجود کے اندر جائے پھر نصیحت اثر نہیں کرتی. لقمہ ہمارا حلال ہونا چاہیے، کوشش کریں حلال لقمہ پیٹ کے اندر جائیں. اور تیسری چیز کہ اچھے لوگ اچھے لگتے ہوں. توجہ کرے اس جملے کے اوپر. انسان گناہگار کتنا کیوں نہ ہو، اچھے لوگ اگر اچھے لگتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی اصلاح ممکن ہے. یہ کسی دن خود بھی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ اچھے لوگ اچھے لگتے ہیں، کسی دن یہ خود بھی اچھا ہو جائے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی فلاں نمازی ہے اور نمازیوں سے نفرت ہوتی ہے. بعض لوگوں کو رشتے آتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی داڑھی رکھی ہوئی ہے لڑکے نے، نہیں ہوگا رشتہ، یا لڑکی حجاب کرتی ہے رشتہ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ ایسے، ان کو اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے، اچھے لوگ برے لگتے. نمازی برے لگتے ہیں، روزہ دار برے لگتے ہیں، متقی پرہیزگار قسم کے لوگ برے لگتے. اگر ایسا ہے تو ایسا آدمی نجات حاصل نہیں کر سکتا. یہ ڈے بائی ڈے برا سے برا ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا. شفافیت اس کے اندر آتی جائے گی. یہ عبد الملک بن مروان سے بھی آگے نکل جائے گا. لیکن انسان گناہ کرتا ہو، برا ہو، لیکن اچھے لوگ اگر اچھے لگتے ہیں نا، پھر یہ زندگی کے کسی موڑ میں جا کے حر بن سکتا ہے، حر بن سکتا ہے کسی موڑ میں جا کے. ایک ڈاکو تھا بہت بڑا، 50-60 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کا پورا گینگ تھا. کام اس کا یہ تھا کہ گھروں پہ جا کے ڈاکے ڈالنا اور جو کچھ ہے وہاں سے لوٹ کے لے جانا. تو بہت سارے لوگ اس نے رکھے ہوئے تھے اپنے، اس کو بتاتے تھے کہ فلاں جگہ پہ فلاں گھر خالی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا کے اس گھر کو خالی کرتا. اسی طرح ایک دن اسے خبر آ گئی کہ فلاں جگہ میں ایک بنگلہ، ایک حویلی پوری خالی ہے، وہاں سے لوگ چلے گئے ہیں. اب یہ اپنے لشکر کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس بنگلے کے اندر داخل ہوا. تجوری تھی، اس کا تالا توڑا تو دیکھا اندر پیسے ہیں، جواہرات ہیں، سونا، ہر چیز رکھا ہوا. اس کے اوپر ایک پرچی تھی، ایک پرچی. اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا توکل علی اللہ، توکل علی اللہ. پرچی کے اوپر یہ جو ڈاکو تھا، جو سردار، اس نے اس پرچی کو پڑھی، لکھا ہوا ہے توکل علی اللہ. پرچی رکھی، تجوری کا دروازہ بند کیا، کہا کہ ہم یہ مال نہیں لوٹیں گے، ہم واپس چلتے. ساتھی حیران ہو گئے، اتنا زیادہ مال ایک ساتھ مل رہا ہے، آپ کیوں نہیں لوٹ رہے اس کو؟ آج تک کبھی ہمارے ہاتھ اتنا مال نہیں لگا تھا جو آج لگا ہے. اس نے ایک جملہ کہا، جملہ یہ کہا کہ ہم لوگوں کا مال لوٹنے آئے ہیں، لوگوں کا عقیدہ چرانے نہیں آئے. لوگوں کا عقیدہ چرانے نہیں آئے ہیں. اس نے پرچی کے اوپر لکھا ہے توکل بر خدا، یعنی اس نے اپنے اس مال کو خدا کے حوالے کیا ہے. اب اگر ہم یہ مال لے کے جائیں گے، واپس آئے گا، اس تجوری کو کھولے گا، دیکھے گا اندر کوئی مال نہیں ہے، تو خدا کے اوپر سے اس کا اعتماد اٹھ جائے گا. ہم برے ضرور ہیں، لوگوں کا مال ہم لوٹتے ضرور ہیں، لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ لوگوں کے عقیدے چرانے لگے. اچھے لوگ اگر اچھے لگتے ہوں، یہ زندگی کے کسی موڑ میں حر بن جائے گا، شک نہ کریں، شک نہ کریں. ایک عالم دین نماز پڑھ کے مجلس پڑھ کے آ رہا تھا، ایام محرم میں رات ہو گئی تھی.
وہ ایک جگہ پہ پہنچا. اب اس زمانے میں گاڑیاں تو تھی نہیں، پیدل آ رہا تھا. ایک جگہ پہ پہنچا، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بندہ بہت مشہور علاقے کا بدماش ٹائپ کا ایک بندہ. وہ وہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. مولانا کو اس نے دیکھا. مولانا کہاں سے آ رہے ہو؟ مولانا کہا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. تو کہنے لگا ہم بھی دل رکھتے ہیں، کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھ لیں. مولانا نے کہا مجلسیں ہوتی ہیں بہت ساری، آپ کسی مجلس میں آپ جائیں. تو کہنے لگا نہیں، اسی وقت مجلس پڑھے. مولانا کو تھوڑا ڈر بھی لگا کیونکہ وہ بدماش تھا. مولانا کو ڈر لگا اب کیا کروں، وہ زور دے رہا ہے یہیں پہ اسی جگہ مجلس پڑھنی. مولانا نے جان چھڑانے کے لیے کہا دیکھو مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. یہاں باہر گلی سڑک پہ اس بیابان میں نہ تو ممبر ہے، کیوں ممبر حسین ہوتا ہے، مولانا اس ممبر کے اوپر جاتا ہے پھر مجلس پڑھتا ہے. یہاں تو کوئی ممبر بھی نہیں ہے، میں کیسے مجلس پڑھوں؟ تو وہ 4 زانو بیٹھ گیا، وہیں پہ 4 زانو بیٹھ گیا. یہ لو ممبر تیار ہو گیا، اب اس ممبر کے اوپر بیٹھ جاؤ، مجلس پڑھو. کہتا ہے کہ اب کوئی راستہ چارہ نہیں تھا مجھے، کہ کہا کہ میں اس کی پشت کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، سلام کے 2 جملے کہہ کے جلدی یہاں سے نکل جاؤں گا. کہتا ہے کہ میں اس کی پشت کے اوپر بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد میں نے جب شروع کیا السلام علیک یا ابا عبداللہ، کہتا ہے ممبر ہلنے لگا. وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، کہتا ہے کہ ممبر میں زلزلہ آنا شروع ہو گئے. اور جیسے ہی کہا نا السلام علی الحسین، حسین کا نام آتے کے ساتھ کہتے ہیں چیخ چیخ کے رونے لگا. کہتا ہے میں نے جلدی سے سلام مکمل کر لی، میں اتر گیا، دیکھا زار و قطار رو رہا ہے سیلاب کی طرح، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کہتے ہیں مولانا آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے میری بات سنی اور مجلس حسین پڑھی. اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں ایک کام کر سکتا ہوں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑنے آؤں گا. رات کا اندھیرا ہے، آپ اکیلے جا رہے ہیں. کہتا ہے کہ نہیں میں اکیلا جاؤں گا، خود ہی جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑوں گا. یہ آ گیا اس مولانا کے ساتھ اس کے گھر تک. دروازے میں پہنچ کے جب خدا حافظی کر رہا تھا کہا مولانا ایک سوال ہے. مولانا کہتا ہے کہ سوال ایسا تھا، سننے کے بعد کہتا ہے کہ میرے وجود کے اندر آگ لگ گئی. کہ مولانا کیا خدا کل قیامت کے دن حسین کے ممبر کو جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ آج میں حسین کا ممبر بن گیا ہوں. حسین مظلوم کربلا. یہ سارے مومنین جو آج یہاں پہ ہیں حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں. اے مولا حسین ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ایک نظر کرم ان مومنین کے اوپر بھی کر. مولا حسین جا رہے ہیں کاروان کے ساتھ. بی بی زینب کی سواری مولا حسین کے ساتھ ساتھ ہے. سواری ساتھ ساتھ اس لیے رکھی ہے تاکہ بار بار اپنے بھائی کا دیدار کر سکے. ایک دفعہ بی بی زینب نے پردہ ہٹایا، دیکھا حسین نظر نہیں آئے. بی بی زینب تڑپنے لگی. عباس ساتھ تھے، عباس سے کہا عباس حسین کہاں چلے گئے ہیں؟ عباس مولا حسین کے پیچھے چلے گئے. آگے جا کے دیکھا مولا حسین نے رکابوں سے اپنے پاؤں باہر نکالے ہیں، امامہ سر سے اتارا ہے، گھوڑے کی گردن کے اوپر سر رکھ کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر.
سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ غازی عباس قریب پہنچے، جیسے قریب پہنچے مولا حسین نے سر اوپر کر کے کہا وعلیک السلام یا اخی وابن امی، اے میرے بھائی، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر سلام۔ غازی عباس حیران ہو گئے، مولا یہ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ یہاں اطراف میں تو کوئی نہیں ہے۔ مولا حسین فرمانے لگے کوفے میں دارالامارہ کی چھت کے اوپر سے میرے مسلم نے مجھے سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، مسلم کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ جب مسلم دربار یزید مسلم کو لایا گیا نا، زخمی تھے، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، منہ سے خون نکل رہا تھا۔ درباریوں نے کہا کہ امیر کو سلام کرو، تو مسلم نے ایک جملہ کہا تھا مالی امیر سوى الحسین، سوائے حسین کے میرا اور کوئی امیر نہیں ہے۔ شاید مسلم کا یہی جملہ تھا کہ آج تک مومنین جب بھی زیارت پڑھتے ہیں تو مسلم کو امیر کہہ کے خطاب کرتے ہیں، حسین کو غریب کہہ کے خطاب کرتے ہیں۔ اللہ، مسلم اپنا سارا کنبہ مولا حسین کے اوپر قربان کیا۔ مسلم کے 5 بچے تھے، 2 جوان بیٹے مولا حسین کے ساتھ کربلا میں تھے، شہید ہوئے۔ 2 بیٹے مسلم اپنے ساتھ کوفہ لے کر آئے تھے، کوفے میں شہید ہوئے۔ ایک 4 سالہ بچی تھی، کہتے ہیں عصر عاشور جب ان ظالموں نے خیموں کے اوپر حملہ کیا تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے یہ بچی شہید ہو گئی۔ اور مسلم کی زوجہ بھی کہتے ہیں کربلا کے بعد 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ یہ مسلم وہ ہیں کہ جس نے اپنا پورا کنبہ مولا حسین کے اوپر قربان کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عصر عاشورہ جب مولا حسین یکا و تنہا رہ گئے نا، تو سب سے پہلا نام جو لیا وہ کس کا لیا؟ وہ مسلم کا لیا۔ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے، فنادا، ندا دی، فرمایا کہ یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن عروہ، یا حبیب، یا زہیر، یا بریر، کہاں ہو؟ میں آوازیں دے رہا ہوں، آپ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ اکبر۔ تو گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، مولا حسین نے مسلم کے سلام کا جواب دیا۔ غازی عباس نے کہا مولا زینب بہت پریشان ہے۔ مولا حسین بی بی زینب کے پاس آ گئے۔ بی بی کے پاس آتے ہی عباس سے کہا عباس مسلم کی بچی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ 4 سال کی بچی تھی نا۔ جب 4 سالہ بچی کو مولا حسین کے پاس لایا گیا، مولا حسین نے اسے اپنی گود میں بٹھایا، سر کے اوپر شفقت کیا۔ بچی کہنے لگی ماموں جان آج آپ کے پیار کرنے کا انداز کچھ بدلا ہوا ہے۔ میرے بابا تو خیریت سے ہیں۔ کہنے لگے بیٹی آج کے بعد حسین کو ہی اپنے بابا سمجھ لینا۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی نا، جب بھی کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اسے گود میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے اوپر شفقت کے ہاتھ پھیرائے جاتے ہیں، لیکن عصر عاشور ذرا آ جائے نا، مولا حسین کی شہادت کے بعد یہ بچی انتظار کر رہی تھی اب کوئی آئے گا مجھے اپنی گود پہ بٹھائے گا، میرے سر کے اوپر شفقت کے ہاتھ پھیرے گا، لیکن شمر ملعون تازیانہ لے کر آ گیا۔ یہ بچی کہتی ہے وہ ہاتھ جو میرے رخسار پر لگا تھا وہ میرے چہرے سے بھی بڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب شام کے زندان میں مولا حسین کا سر لایا گیا
تو سکینہ نے سر کو اپنی گود میں لیا، بین کرنا شروع کیا، بین کرنا شروع کیا، کہا بابا جب میرے دامن میں آگ لگی تھی آپ کہاں تھے؟ بابا جب شمر مجھے تمانچے مار رہا تھا آپ کہاں تھے؟ جب شمر مجھے تازیانے مار رہا تھا بابا آپ کہاں تھے؟ جب بار بار میں ناکے سے گرتی تھی، گش کرتی تھی، بابا آپ کہاں تھے؟ بابا شام کے دربار میں دشمن نے مجھے کنیزی میں لینے کا حکم دیا، بابا آپ کہاں تھے؟ تو یقیناً حسین کی طرف سے جواب آ گیا ہوگا نا، سکینہ جب آپ کے دامن میں آگ لگی تھی نا، جب شمر تازیانے مار رہا تھا نا، اس وقت میں گودالے قبرستان پہ تھا، جب آپ ناکے سے گر رہی تھی نا، غش کر رہی تھی نا، اس وقت میں نو کے سنا کے اوپر تھا، جب ظالم نے آپ کو کنیزی میں لینے کا حکم صادر کیا تھا اس وقت میں شرابی کے دربار میں تھا، میرا سر شرابی کے تشت کے اوپر تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ میرے سر سے کھیل رہا تھا، اور میری زبان پر ایک ہی دعا تھی، خدایا میری سکینہ کی حفاظت کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ کیسے بھول جائے